أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف ورس نمبر 11 سے 18۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ رب العزت نے انسان پہ اپنی نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک شرف بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے خود پیدا فرمایا، اور انہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، یعنی آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا۔ مسجود الملائکہ یعنی جسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو چونکہ ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، تو اللہ پاک نے چونکہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل تھا، اس لیے اللہ پاک نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو دیگر مخلوقات کو بھی حکم دے دیا، اور ابلیس کو بطور خاص حکم دیا کہ سجدہ کرو، لیکن
تمام فرشتوں کے سجدے میں گر جانے کے باوجود اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اس نے یہ قیاس کیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ بہرحال اس نے حسد کرتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور سپیریئر سمجھتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا، اور پھر اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے، اولاد آدم کے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اور کیا کیا اسباق ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد میں لام زبر لا اور قد دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، خلقنا، ہم نے بنایا، کم تمہیں، ثم پھر، صورنا، ہم نے صورت بنائی، کم تمہاری، پہلے کا ترجمہ کر لیں کہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، تمہارا سکیچ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، شکل و صورت، نوک پلک درست کر کے، جیسا کہ دیگر مقامات پہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ثم سویتہ کے الفاظ ہیں کہ پھر میں اس کی نوک پلک درست کر دوں تو پھر تم سجدے میں گر جانا۔ فقعوا لہ ساجدین کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خلقنا اور ایک صورنا، تخلیق اور تصویر، خلقا اور صورا۔ اسی طرح ایک اس سے ملتا جلتا لفظ ہے بارا، اور اس سے اسم الفاعل ہے بارئن۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورۃ الحشر میں، هو الخالق البارئ المصور، تینوں صفات اللہ پاک کی اکٹھی آتی ہیں، هو الخالق البارئ المصور۔ اب یہ تینوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے، تو جب یہ تینوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، یا ان میں سے دو الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کے معنی میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ لیکن جب ان تینوں میں سے کوئی بھی لفظ اکیلا استعمال ہوگا تو اس کا معنی پیدا کرنا، خالق آ جائے، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ پیدا کرنے والا، المصور پیدا کرنے والا۔ لیکن جب اکٹھے آتے ہیں دو یا تین الفاظ ان الفاظ میں سے، تو پھر وہاں کچھ معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ قرآن مجید میں اسلام اور ایمان کا لفظ، یہ دونوں الفاظ جب اکٹھے استعمال ہوں گے تو ان میں تھوڑا سا فرق کریں گے۔ جیسے اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں وہ اعرابیوں نے کہا تھا نا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ پاک نے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اسلام کا دعویٰ کر لو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہم نے کر دیا، لیکن جو ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے وہ بھی داخل نہیں ہوا۔ اب وہاں چونکہ دونوں چیزیں ایمان اور اسلام اکٹھی ایک ہی جگہ استعمال ہوئی ہیں، وہاں دونوں میں فرق کریں گے۔ اسلام کا مطلب کہ ظاہری طور پہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دینا، اور ایمان کا مطلب ہے کہ انسان کے قلب و ذہن کے اندر ایمان اور اسلام داخل ہو جائے۔ تو اب ظاہری طور پہ تو کسی کے اسلام کو ہی پتہ چل سکتا نا، ایمان تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ بہرحال لیکن یہی ایمان اور یہی اسلام جب اکیلے اکیلے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔
جب ملتے جلتے الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں بعض الفاظ تو ان میں کچھ معمولی سا فرق کیا جاتا ہے، لیکن وہی الفاظ جب اکیلے اکیلے آئیں گے تو وہ ہم معنی ہوتے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا جب وہ اکیلے اکیلے استعمال ہوں۔ کبھی اسلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ایمان کا کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام بھی اتنی دیر تک اسلام نہیں ہے جب اس کے اندر ایمان شامل نہ ہو، ورنہ تو پھر وہ منافقت ہو جائے گی نا۔ منافق بھی تو یہی کرتے ہیں نا، اوپر سے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ ان الفاظ کا بھی آپس میں معمولی سا فرق ہے، اس لیے یہاں چونکہ خلقنا اور صورنا دونوں اکٹھے آئے ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ دونوں میں فرق کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً خلقنا ہم نے خاکہ بنایا، کیونکہ اگر ہم اس کا ترجمہ کر دیں کہ ہم نے پیدا کیا تو پھر ذہن میں سوال آتا ہے، جب پیدا کر دیا تو ثم صورناکم، پھر ہم نے اس کی تصویر بنائی، پیدا کرنے کے بعد کیا تصویر بنانی تھی، پھر تو پیدا ہو گیا۔ اس لیے یہ تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ خلقنا ہم نے خاکہ بنایا، کم تمہارا، ثم پھر صورنا ہم نے صورت بنائی، پہلے خاکہ بنایا موٹا موٹا اسکیچ، پھر اس کی تصویر جو ہمیں ہر انسان کی ایک تصویر نظر آتی ہے نا، پکچر اس کی، ثم صورنا پھر ہم نے تصویر بنائی یا صورت بنائی، کم تمہاری، ثم پھر قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، لمز لی سے، الملائکہ فرشتے، اسجدوا سجدہ کرو، اور پیچھے ملا کے پڑھیں گے للملائکۃ اسجدوا سجدہ کرو، لی کو آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا فا تو سجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، یا سوائے ابلیس کے، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ بعض لوگوں کو اکثر یہ ابہام ہوتا ہے کہ دیکھیں پیچھے تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے، تو اس کا مطلب ابلیس پر فرشتہ تھا؟ نہیں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ جب قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ واضح طور پہ بتا دیا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، پھر اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی حکم عدولی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ابلیس نے کیسے کر لی؟ تو یہ جن تھا۔ تو ویسے چونکہ اس حکم میں وہ بھی شامل تھا، اس لیے اس کا ساتھ تذکرہ کر دیا کہ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا الا ابلیس مگر ابلیس نے جو کہ جن تھا اس نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے خاکہ بنایا پھر تصویر بنائی، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان کا اللہ پاک اپنے ہاتھ سے خاکہ نہیں بناتے اور اس کی تصویر نہیں بناتے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ پہلے جو انسان تھے ان کا اللہ پاک نے خاکہ بنایا پھر تصویر بنائی اور ان کو درست کیا، کیونکہ یہ جو سجدے کا حکم تھا یہ بھی ہر انسان کو تو نہیں تھا نا۔ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے جن کو اللہ پاک نے بنایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس حکم سے بھی لگ رہا ہے نا کہ اس وقت تو آدم علیہ السلام ہی بنے تھے، تو پھر انہی کو حکم تھا سجدہ کرنے کا۔ تو پھر یہ جو بات ہے کہ خلقناکم اور صورناکم، اس سے مراد آدم علیہ السلام۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک تھے اور یہاں یہ کم کی ضمیریں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، تو یہ پھر جمع کی ضمیریں کیوں ہیں؟ اصل میں اللہ پاک چونکہ انسان کو آیت نمبر 10 کے اندر، یعنی اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے انسان کو اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تو انسان کو نعمتوں کا احساس دلایا اور نعمتیں یاد دلائیں
تو ساتھ ہی پھر ایک نعمت یہ بھی بیان کر دی کہ ہم نے تمہیں مسجود الملائکہ بنایا، اتنا شرف، اتنی عزت، اتنا مقام عطا کیا۔ چونکہ انسانوں سے خطاب تھا تو اللہ پاک نے جمع کی ضمیریں استعمال کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام پر اللہ پاک نے احسان کیا کہ ان کو پیدا کیا اور ان کو سجدہ کروایا، تو وہ در حقیقت ہمارے اوپر بھی احسان ہی ہے نا۔ ہمارے باپ دادا پر جو احسان ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر بھی احسان ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جس طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے بنی اسرائیل کے متعلق اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، وہاں کیا الفاظ ہیں؟ جمع کے الفاظ ہیں۔ اور یہ خطاب کس کو تھا؟ یہ ان بنی اسرائیلیوں کو خطاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ بنی اسرائیل جو مدینہ میں موجود تھے نا، یہ ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ کیا خطاب ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ہم نے تم پہ من و سلوہ نازل کیا۔ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں یہودی موجود تھے، کیا یہ سایہ ان پر ہوا تھا؟ یہ سایہ ان پر نہیں ہوا تھا، یہ تو ان یہودیوں پر، ان بنی اسرائیلیوں پر ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، جو فرعون کے دور میں تھے۔ تو کہا ان کو جا رہا ہے جو اتنے 100 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں جو ان کے بڑوں پر اللہ پاک نے سایہ کیا، من و سلوہ نازل کیا، تو در حقیقت یہ ان پر بھی احسان تھا کہ تمہارے بڑوں پر ہم نے یہ احسان کیا، گویا کہ تم پر بھی کیا۔ اسی طرح کا یہ بھی انداز ہے کہ خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ تو تمہاری صورت بنائی، تمہارا خاکہ بنایا سے مراد تمہارے بابا آدم علیہ السلام کا خاکہ بنایا، ان کی صورت تصویر بنائی، اور پھر ہم نے ان کو سجدہ کروایا۔ یہ صرف ان کی تعظیم اور تکریم نہیں ہے، یہ گویا کہ اے انسانوں تم سب کی عزت اور تکریم ہے۔ تو اپنے اس سٹیٹس اور مقام کو پہچانو۔ ہاں جی، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس، لم یکن، نہ وہ ہوا، کانا یکون سے یکن نکلا ہے، لم یکن وہ نہ ہوا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں سے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ پاک نے۔ قال، فرمایا، ما منع، ما کس چیز نے؟ منع روکا، کا تجھے، ما منع کا کس چیز نے روکا تجھے؟ اللہ کہ نہیں، تسجدہ تو سجدہ کرتا، تجھے کس چیز نے روکا کہ نہیں تو سجدہ کرتا؟ یا ترجمہ کر سکتے ہیں تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، یعنی میرے حکم پر عمل کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا۔ یہاں پہ یہ جو اللہ ہے نا، یہ بعض لوگوں کو زائد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ کے بغیر بھی جملہ ہے، یعنی یہاں پہ ہے نا ما منعک اللہ تسجد، تو دوسرے مقام پہ ہے ما منعک ان تسجد، اللہ کے بغیر بھی یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ صاد کی آیت نمبر 75۔ تو یہ جو اللہ ہے نا، یہ نفی میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے۔ قال ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟ اذ امرتو، جب امرتو میں نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتا تو نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، اذ امرتو جب میں نے حکم دیا، کا تجھے، جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟
قال، اس نے کہا، آنا خیر، یہاں سے معلوم ہو گیا، یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس ابلیس کو الگ حکم دیا تھا، پراپر باقاعدہ آرڈر دیا تھا۔ امرتو کا کہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو فرشتوں کو حکم تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ قال، کہا، انا خیر منہ، اب اس نے، ابلیس نے، شیطان نے، اب اس کا نام تو ابلیس تھا، شیطان اس کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کا نام شیطان رکھا گیا، ورنہ اس کا اصل نام ابلیس ہے۔ اس نے اب قیاس کیا، اور قیاس بھی قیاس فاسد، غلط قیاس کر بیٹھا۔ قال، اس نے کہا، انا خیر، میں بہتر ہوں، منہ، اس سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ منہ، ہو کی ضمیر بھی بتا رہی ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے شروع میں کہا تھا نا، خلقناکم صورناکم، اس سے مراد سارے انسان نہیں تھے، ایک انسان تھا، اس لیے تو پھر اس ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے۔ ایک تو اس نے قیاس کیا اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں، قیاس کیا کہ دیکھو یہ ابلیس جو ہے، یہ جن ہے، یہ آگ سے بنا، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں بھی ہے جنوں کو آگ سے پیدا کرنے کا تذکرہ، اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو بہرحال اس نے یہ قیاس کیا کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، حالانکہ یہ قیاس اس کا غلط تھا۔ پہلے نمبر پہ تو قیاس کرنے کا یہ محل اور موقع نہیں تھا کہ اللہ کا واضح حکم آ گیا، وہاں قیاس نہیں کرنا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ جب کوئی واضح آیت آ جائے، واضح حدیث آ جائے، واضح وحی آ جائے، تو پھر ہم نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں قیاس نہیں کرنے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر حدیث، ہر آیت سن کے وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اپنی قیاس رائیاں سامنے لاتے ہیں اور قیاس رائیاں پیش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ایسے ہیں، تو اس کا کیا لاجک ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اگر مقصد کی سمجھ آ جائے اور وہ بات دماغ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے، پھر ماننا ہے، تو پھر یہ اللہ پر ایمان تو نہ ہوا، پھر یہ قرآن پر ایمان تو نہ ہوا، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہ ہوا، پھر تو یہ اپنے دماغ اور اپنی کھوپڑی اور اپنی عقل پر ایمان ہوا نا۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی بس سر تسلیم خم کر دیا۔ کئی لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر قرآن حدیث کی بات کو سائنس کی کسوٹی پر پیش کرتے ہیں، سائنس کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر سائنس سے ان کو کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی دلیل مل جائے تو پھر مان لیتے ہیں، ادروائز انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی ایمان بالغیب نہیں رکھتے، ایمان بالرسول نہیں رکھتے، وہ تو ایمان رکھتے ہیں ایمان بالمشاہدہ، ایمان بالسائنس، ایمان باللاجک، وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں وقتی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر وقت ہمیں سمجھاتا ہے کہ واقعی یہ بات درست ہے۔ تو قیاس نہیں کرنا، واضح حکم کے مقابلے میں قیاس نہیں کرنا۔ قیاس وہاں کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، وہاں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی آیت سے یا کسی حدیث سے انسان قیاس کر لے کہ بھائی اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا، لہٰذا اس موقع پر بھی یہ موقع بھی اسے ملتا جلتا ہے، لہٰذا ہم یہاں بھی ویسے ہی کر لیتے ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور دوسرا کام کہ اس نے قیاس کیا بھی غلط۔ آگ کس طرح بہتر ہے مٹی سے؟ مٹی کے اندر تو ٹھہراؤ ہے، مٹی کے اندر تو ٹھنڈک ہے، مٹی کے اندر تو سکون ہے، سٹیبلٹی ہے، اور مٹی کے اندر تو تعمیر و ترقی ہے، وہ تو اگاتی ہے، وہ تو زمین کو سجاتی ہے، وہ تو زمین جو ہے وہ اپنے اندر سے پھل پھول اناج غلہ یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔
لیکن آگ کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے اندر تو جلاؤ ہے، جلاؤ گراؤ اور آنن فانن چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دینا۔ تو بہتر پھر آگ ہے کہ مٹی ہے؟ بہتر تو مٹی ہے۔ بہرحال اس نے یہ قیاس بھی کیا، اور ساتھ اس کے دل میں حسد بھی پیدا ہوا ہوگا کہ جی اسے سجدہ کروایا جا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حسد بھی پیدا ہوا، تکبر بھی پیدا ہوا۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو تکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی، ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے رائی کا، تو فرمایا کہ ایک رائی کے ذرے پارٹیکل کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، بڑائی، کبریائی کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتا نہیں، تو نے پیدا کیا مجھے، خلقتا تو نے پیدا کیا، نہیں مجھے، من نارن آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے، من طین مٹی سے۔ قال فرمایا اللہ پاک نے، فاہبط اتر جا، فا پھر اہبط اتر جا، فا کو ملا کے پڑھیں گے تو فاہبط بس اتر جا، پھر اتر جا، منہا اس سے، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بہت سے اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد جنت ہے، جنت میں اللہ پاک نے سب کو رکھا ہوا تھا، پہلے اللہ نے بغیر کسی محنت مشقت کے ان سب کو جنت دی ہوئی تھی، موجیں کرو، لیکن بعد میں پھر اللہ نے قاعدہ یہ بنا دیا کہ اب ایک خاص امتحان ہے زمین پہ جا کے، اس امتحان کو جو پاس کرے گا وہ اس جنت میں داخل ہو۔ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی زمین و آسمان کے درمیان جگہ تھی، یہ بلندی پہ اللہ پاک نے ان کو کہیں رکھا ہوا تھا، تو یہ اللہ پاک نے وہاں سے مالائے اعلیٰ سے اللہ پاک نے اس کو نیچے اتار دیا بلندی سے۔ فما، فا تو ما نہیں، یکون ہوگا، لاکا تیرے لیے، فما یکون کیونکہ نہیں ہوگا تیرے لیے، ان تتکبرا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، کیونکہ یہاں رہ کے تکبر تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اگر جنت مراد ہو تو پھر حدیث میں نے ابھی سنائی ہے کہ جنت میں رہنے کے لیے تکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا، تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے، یہاں رہ کے تکبر کرے، اتر جا یہاں سے، فخرج پس نکل جا، انکا یقیناً تو من الصاغرین، صغیر سے، صغیر چھوٹو، ذلیل پست، انکا من الصاغرین یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ذلیل کا مطلب یہی ہوتا ہے، اب اس نے تکبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرنا، اونچا بڑا، اور اللہ پاک نے اس کو پھر اس کی سزا اس کے الٹ دی، اچھا تو بڑا بننا چاہتا ہے، میں تجھے ذلیل کر دیتا ہوں، اللہ پاک نے پھر اس کو اتنا ہی نیچے کر دیا۔ اور حدیث میں ہے نا، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا، جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلند کر دیتا۔ قال اس نے کہا، انذرنی، انذر مہلت دے، نی مجھے، الی یوم اس دن تک، یبعثون جب یہ اٹھائے جائیں گے، جب یہ انسان اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے، یعنی قیامت کے دن تک۔ لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے قیامت کے دن تک مہلت دی، یہ نہیں کہا۔ اللہ پاک نے اسے ایک وقت مقرر تک مہلت دی ہے، اب وہ وقت مقرر کب ختم ہونا ہے یہ اللہ پاک علم ہے۔ قال فرمایا، انکا بے شک تو من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ منظر
زبر ہو زوئیں پر، زوا پر زبر ہو تو منذر کا معنی جس سے مہلت دی جائے، اور منذر زوا کے نیچے زیر ہو منذر تو اس کا معنی ہے مہلت دینے والا، منذر مہلت دینے والا، اور منذر جسے مہلت دی جائے۔ قال انک من المنذرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمہیں قیامت کے دن تک مہلت دی جائے، بہرحال تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دی جاتی ہے، جیسا کہ دیگر مقامات پہ اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، اس نے کہا، فا پھر ایک اور اس کی گمراہی، اب گمراہ تو خود ہوا تکبر کی وجہ سے اور غلط قیاس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور اب اس آدم سے اور آدم کی اولاد سے بدلہ لینے لگا، اور اس بدلہ لینے کے لیے اللہ پاک کے اوپر بھی اس نے خبیث نے بہتان لگا دیا، اللہ پہ ڈال دیا، جیسے مشرکین نے اللہ پہ ڈالا نا۔ مشرکین کہتے تھے نا کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اس نے بھی کہا، قالا اس نے کہا، فا پھر بازر بھی اس وجہ سے، ما جو اغویتا تو نے اغوا کیا، تو نے گمراہ کیا، نی مجھے، اللہ پاک کو کہنے لگا ظالم کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب اس کا میں بدلہ یوں لوں گا، حالانکہ اللہ نے تو گمراہ نہیں کیا تھا، اللہ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، وہ خود تکبر کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اور غلط قیاس کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ کہنے لگا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ، تاکید در تاکید، لَأَقْعُدَنَّ، میں یقیناً ضرور بیٹھوں گا، میں یقیناً ضرور بیٹھوں گا، قعدہ اسی سے ہے نا، قعدہ بیٹھنا، نماز میں بیٹھتے ہیں نا اس کو قعدہ کہتے ہیں، لَأَقْعُدَنَّ تو یقیناً میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیری راہ میں، المستقیم سیدھی، تو میں ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا، ہر صورت بیٹھوں گا، اور وہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ ان کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا نا، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کو کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ثم پھر لآتین، یہاں بھی وہی اسلوب ہے، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون مشدد، لآتین، میں ہر صورت آؤں گا، ہم ان کے پاس، من بینی، سامنے سے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں کے درمیان سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سامنے سے، من بینی ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمان، یمین کی جمع، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرفوں سے، وعن شمائل، شمال کی جمع شمائل، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرفوں سے، ولا تجد، اور نہیں تو پائے گا، تاجدو، یاجدو، آجدو، ناجدو، ولا تجدو، اور نہیں تو پائے گا، اکثرہم، ان کی اکثریت کو، شاکرین، شکر کرنے والے، تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ پاک کو ابلیس کہہ رہا ہے، اور اس بدبخت کو کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ میں ان کو گمراہ کر لوں گا اور یہ اکثریت نہ شکروں کی ہوگی، لیکن اس نے یہ ایک اندازہ لگایا تو اور اس کا اندازہ پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس نے کہا نا کہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے نا، اسلام قبول کرتا ہے، ابلیس اس کے رستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رستے میں بھی بیٹھا تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے
ننھے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو پھر وہ بیٹھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکریاں ماری تھیں، اور پھر اسی جگہ پہ وہ ابلیس انسانی شکل میں تھا یا کس شکل میں تھا واللہ اعلم، بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو وہ نظر آ رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی، تو اس کی یادگار کے طور پہ پھر وہاں پہ جمرات بنے ہوئے، ایک جگہ بیٹھا، کنکریاں ماری، بھاگا، پھر دوبارہ آ گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کنکریاں ماری، 3 دفعہ ہوا، تو 3 جمرات وہاں بنے ہوئے، جن کو ہم عرف عام میں شیطان ہی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ شیطان تو نہیں ہے، لیکن شیطان کے بیٹھنے کی اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی جگہ ہیں وہ، جہاں پہ آج تک حاجی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کے طور پہ ان جمرات کو، ان نشانیوں کو، شیطان کی ان نشانیوں کو کنکر مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رستے میں بیٹھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے نا جب کوئی شخص رستے میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے عقل سے کام لو، کیا کر رہے ہو؟ باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو، باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو، باپ دادا پردادا سارے اسی رستے پہ چلے رہے، اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے، اس طرح وسوسے ڈالتے۔ اور پھر اگر بندہ پکا ہو تو اس کے وسوسوں کو نظر انداز کرتا ہوا اسلام پر ڈٹ جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب آدمی ہجرت کرتا ہے نا، پھر وہ رستے میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے کام کرنے والا کرو، کیا کر رہے ہو؟ گھر بار چھوڑ رہے ہو، بیوی بچے چھوڑ رہے ہو، کاروبار، بزنس، سارا کچھ تو ادھر ہے، زمین ہے ادھر ہے، آباء و اجداد کا گھر ادھر ہے، چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی مقصد ہے؟ پھر بندہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے چل پڑتا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز کا تذکرہ کیا، جہاد کا۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر سے جہاد کے لیے نکلتا ہے پھر وہ رستے میں بیٹھتا ہے، رستے میں وہ مورچہ زن ہوتا ہے، پھر وسل سے ڈالتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ وہاں شہید ہو جاؤ گے، اگر واپس ہی نہ آئے تو بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی تمہاری بیوہ ہو جائے گی، اس سے کوئی اور شادی کر لے گا، جائیداد تمہاری وراثت بن کے تقسیم ہو جائے گی، بڑے وسوسے سے ڈال، بزنس پیچھے سے تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ اللہ کا بندہ اس کو وسوسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چل پڑتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ شخص، ایسا شخص جب اللہ کی راہ میں اسلام بھی قبول کیا، ہجرت بھی کی، اور پھر جہاد پہ بھی نکل کھڑا ہوا، شیطان کے وسوسوں کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو ضمانت دیتا ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاد کرنے سے پہلے نا نفس سے جہاد کرنا چاہیے۔ اب یہ بندہ اللہ کا جو حدیث میں بیان ہوا ہے، کیا خیال ہے یہ نفس سے جہاد کیے بغیر ہی جہاد پہ نکل گئے؟ جگہ جگہ تو شیطان اس کو روک رہا ہے، بس اسے ڈار رہا ہے، اگر نفس سے جہاد کیے ہی نہیں ہے تو آگے کیسے چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتائی ہے صبح شام کے اذکار میں، کہ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کریں، اور اس میں تقریباً انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، تو اس دعا کے اندر بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، یا اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں اچانک پکڑ لیا جاؤں نیچے سے، کوئی زلزلہ آ جائے یا کوئی اپنا غداری کر دے۔ تو یہ دعا بھی صبح و شام پڑھنی چاہیے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، یہ ہر قسم کی چیزوں سے حفاظت کے لیے۔ قال اخرج، اللہ پاک نے فرمایا کہ نکل جا منہا، اس سے، مذموماً، مذمت کیا ہوا ہو کر،
مدحورا دتکارا ہوا، لمن تبعک بے شک جو تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ تو میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے، تجھے بھی وہاں پھینکوں گا، تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی وہاں پھینکوں گا۔ اللہم لا تجعلنا۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی چالوں سے، اس کے فریب سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے، حسد سے اور قیاس فاسد سے بھی اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔